میرا ایک کلپ بہت وائرل ہو رہا ہے ربیع الاول کے حوالے سے کہ نبی نے پیر کے دن روزہ رکھا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ اور بتایا میری ولادت کا دن ہے. روزہ اور تہوار یہ کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے. اس کے بعد سے آپ دیکھیں کتنا لوگوں نے مخالفت شروع کر دی ہے. پوری قوم اس بیماری میں مبتلا ہے. یہی مذہب کے ساتھ ہو رہا ہے. آپ نے ایک کانسیپٹ بنا لیا مذہب کا کہ مذہب میں یہ چیز ہے, دلائل کہ آپ امار لگا دیں کہ یہ نہیں ہے, سامنے والا ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا, وہ نہیں ہوتا. اب ربیع الاول میں یہ جو جلسے جلوس اور اس طرح کی چیزوں کے جو دلائل پیش کیے جاتے ہیں وہ کس قسم کے دلائل ہیں؟ کوئی ایک صحابہ کا کوئی عمل, کوئی تابعین کا عمل, کوئی اسلاف کا عمل, کوئی ایک روایت بھی ہمیں ملتی ہے؟ کہیں کچھ بھی نہیں ملتا. فلانا مناتا تھا, فلاں نے لکھا ہے تو فلاں نے لکھا ہے. بھائی دین سب سے پہلے کہاں سے چلا ہے؟ قرآن, سنت, صحابہ, یہ ہے نا دین. تو اور ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں, میری حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب سے ملاقات ہوئی, ان کی زیارت کے لیے گیا, انہوں نے بڑی زبردست نصیحت کی. وہی بات کی جو ہم کہتے رہتے ہیں, اس سے بڑی تائید ہوئی کہ آپ ان فرقوں کو ختم نہیں کر سکتے. آپ کا کام ہے پازیٹو وے میں, مثبت انداز میں اپنے دلائل لوگوں کے سامنے رکھ دینا. جس کی قسمت میں ہدایت ہوگی آ جائے گا, جس کی قسمت میں ہدایت نہیں ہوگی, جو سیدھا راستہ نہیں چاہے گا, اس کو آپ زبردستی ہدایت نہیں دے سکتے. یہ چلتے رہیں گے اسی طریقے سے. اس جملے سے بڑی تسلی ہوئی. اس سے صاف پتہ چلتا ہے بھائی ہمارا کام اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے, منوانا ہمارے ذمے نہیں ہے. تو غیر مسلموں کی گمراہی میں بھی ہمارا کام پیغام پہنچانا ہے. مسلمانوں میں جہاں گمراہی پھیلے گی تو ہمارا کام پیغام پہنچانا ہے, منوانا ہمارا کام نہیں ہے. ہم پیغام پہنچا دیتے ہیں کہ ربیع الاول میں جو کچھ آج کل ہو رہا ہے یہ پیغمبر کا طریقہ نہیں ہے. یہ آپ کی اپنی خواہشات ہیں جن کو آپ مذہب کا لیبل لگا کے پورا کر رہے ہو. دین اپنی خواہشات کا نام نہیں ہے. پورا صحیح کوئی نہیں ہوتا. جب ہم بتاتے ہیں نا کہ محرم میں ایسے گزارو جیسے پیغمبر نے گزارا, ایسے گزارو جیسے صحابہ نے گزارا, تو کیسے گزارا بھائی؟ صرف 10 محرم کا روزہ, 9, 10 یا 10, 11 بس. اور روزوں کی کثرت محرم میں کریں آپ, جتنے زیادہ روزے رکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ محرم میں کوئی اضافی عمل اسلام میں ثابت نہیں ہے. ربیع الاول میں تو یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی اضافی روزوں کی فضیلت ہو یا عمرے کی فضیلت ہو. آج کل ربیع الاول میں عمرے بہت ہو رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں بھائی اس مہینے میں عمرہ کیونکہ نبی پیدا ہوئے تھے. تو آپ پیغمبر سے آگے نکل رہے ہو بھائی. ہمارے نبی کو نہیں معلوم تھا کہ میں اس مہینے میں پیدا ہوا ہوں تو میں اس مہینے کی فضیلت بیان کر کے چلا جاؤں. صحابہ کو معلوم نہیں تھا کہ ہمارے پیغمبر اس مہینے میں پیدا ہوئے ہیں تو ہم اس مہینے میں عمرہ کر کے اس کی فضیلت کو بڑھا دیں. کہیں کوئی ایک حدیث دکھاؤ جس میں کسی صحابی نے ربیع الاول میں عمرے کی الگ سے فضیلت بیان کی ہو. میں سمجھا پا رہا ہوں بات؟ کوئی ایک روایت دکھا دو بھائی. رمضان میں عمرے کی فضیلت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں عمرہ ایسے ہے جیسے حج. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مکمل حج جیسا. حج تو حج ہی ہے, یہ تو تشبیہات ہوتی ہیں اس کی ویلیو کو بڑھانے کے لیے. تو رمضان میں آپ عمرہ کرتے ہیں کیونکہ رمضان میں ویسے بھی ہر عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے. یہ فضیلت ہمیں ربیع الاول کے بارے میں نہیں ملتی. نکلیے ذرا روڈوں کے اوپر, جا کر دیکھیں ذرا کیا ہو رہا ہے. میلے ٹھیلے لگ گئے, ڈھول ڈھمکے پہ لڑکے ڈانس کر رہے ہیں, مسجدوں کے چھجوں پہ ڈانس ہو رہا ہے, لڑکیوں کو حور بنا کے بٹھایا ہوا ہے, چپس تقسیم ہو رہے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں لوگ جھپٹ رہے ہیں, جمعہ قضا ہو رہا ہے, نمازیں قضا ہو رہی ہیں, کوئی پرواہ نہیں ہے. اور یہ کیوں آئے؟ 12ویں منانے کے لیے آئے. لائٹنگ کر کے, تغرے بنا کر,
نقوش بنا کر اونٹ کھڑے کر کے پہاڑ بنا کر میلہ بنا دیا ہے. عورتیں مرد نکل کر تفریح کے لیے باہر نکل رہے ہیں, جسم سے جسم مس ہو رہا ہے مرد عورت کا, لیکن ثواب کی نیت سے نکلے ہوئے ہیں. صاحب بھائی ہم تو دیکھنے جا رہے ہیں کہ 12ویں کی لائٹنگ کیسے ہے. اس قسم کے لیڈروں کی حماقت کہوں یا اس کو حکمت کہوں؟ ان کے نزدیک حکمت ہی ہوگا, میں تو حماقت کہوں گا. فلاں مزار پہ چلے جاؤ, چادر چڑھا دو, تمہارا کام ہو جائے گا. ایک گھر میں نماز نہیں پڑھی جا رہی, قرآن پاک ترجمہ تفسیر سے نہیں ہو رہا, اس کتاب میں اس گھر میں حدیث کی کوئی کتاب نہیں ہے, سیرت کی کوئی کتاب نہیں پڑھی جاتی, لیکن 11ویں ہو رہی ہے, 12ویں اہتمام سے ہو رہی ہے. 9-10 محرم کی نیاز بڑے اہتمام سے ہے, کنڈوں کی نیاز کبھی نہیں چھوڑی ہے. ماہانہ ختم قادری بھی ہو رہا ہے, آیت کریمہ کا ختم بھی ہو رہا ہے. ابا مرے تو تیجا 40واں بھی کیا گیا ہے. لیکن جو اصل دین تھا, جس کی ترقین, جس کی ترغیب, جس کے بارے میں حکم قرآن و حدیث میں موجود ہے, وہ نہیں. ہمارے ان مقررین نے بنایا ہے جو صرف بزرگوں کی کرامات سناتے رہتے ہیں, ان کے فضائل سناتے رہتے ہیں, اور قوموں کو یقین دلاتے ہیں کہ تم نماز نہیں بھی پڑھو گے غوث پاک تمہیں جنت میں لے جائیں گے, مریدین تمہیں جنت میں لے جائیں گے, تم نعت خوانی میں بیٹھو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بروز قیامت تمہیں اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے. لیکن ہمارے علماء بعض اوقات اور ہمارے پیر عظام, اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے ان پیروں کے اوپر, انہوں نے بھی بڑا بیڑا غرق کیا. اپنے آستانے کی تعداد بڑھانے کے لیے صحیح جو اصلاح کرنی چاہیے وہ چھوڑ دیں کہ لوگ بدزنوں کے نہ بھاگ جائیں. فضائل کرامات ذکر کرو, اللہ اللہ. ارے پہلے بھائی مرید کو حرام تو چھڑوا دو, ٹھوس ٹھوس کے حرام کھا رہا ہے, یہاں پر آگے دل پہ ضربے لگا رہا ہے, کچھ بھی نہیں ہوگا. 100 سال ضربے لگاتا رہے, اس سے کہاں دل صاف ہوتا؟ موت کو وہ یاد نہیں کر رہا, استغفار وہ نہیں کرتا, قرآن پاک کی تلاوت وہ نہیں کرتا, اچھوں کی صحبت میں وہ نہیں بیٹھتا, ہر قسم کے گناہ وہ کر رہا ہے. آپ دل پہ ضربے لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں پاک ہو جائے گا دل, اور پھر یہ مثل آئینہ ہو جائے گا, تمہیں عرش نظر آئے گا اس کا. اب وہ کان میں پوچھے, حضور آپ کو کتنی مرتبہ نظر آیا, کیسا تھا عرش؟ حضرت نے خود نہیں کبھی دیکھا. چارپائی کا تصور کر لیتے ہیں ہمیشہ ذہن میں اور کہتے ہیں عرش دیکھ لیا. کہ ڈبے پیر ایسی ہوتے ہیں, یہ اس طرح بہلاتے رہیں گے بیٹا آپ کو. آپ آوارہ گردیاں کریں, ہر طرح کا غلط کام کریں, پھر آگے 1 لاکھ کا چیک دے پیر صاحب کو اور کہیں کہ حضور کچھ باطنی حالت خراب ہے, پتہ نہیں میرے آخرت میں کیا ہوگا. چیک لے کے جیب میں رکھیں گے, بیٹا تو فکر نہیں کرتا, فقیر ہے نا, یعنی کرو آوارہ گردی, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کرو.